ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بزرگان محترم اور برادران عزیز، رمضان کا آخری عشرہ بلکہ آخری ہفتہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ عشرہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. رمضان کے بارے میں فرمایا کہ اس کا جو اول رحمہ و اوسط مغفرہ و آخر عتق من النیران. پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا مغفرت کا عشرہ ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے آزادی عطا فرمائے. اور اس عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے. حدیث میں ہے کہ جب یہ آخری عشرہ آتا تو شد بِإِزَرَهُ، آپ اپنی کمر کس لیتے تھے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ، رات بھر جاگتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. عام دنوں میں تہجد کے لیے جب آپ اٹھتے تو اپنے گھر والوں کو جگانے کا معمول نہیں تھا، بلکہ اس طرح اٹھتے تھے کہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے. لیکن عشرہ اخیرہ کی راتوں میں آپ ازواج مطہرات کو جگانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے. اور اسی عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر رکھی ہے، لیلۃ القدر، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور اس کے بارے میں فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کی کیا حقیقت، تم کہاں پہچانو گے، کیا جانو گے لیلۃ القدر کیا ہے. پھر خود ہی فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی اگر کوئی شخص 1000 مہینے تک مسلسل اللہ جل جلالہ کی عبادت کرتا رہے، نفلیں پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، تسبیح کرتا رہے، اس سے جتنا ثواب اس کو ملے گا، لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے. 1000 مہینے بتاؤ کوئی شخص کر سکتا ہے کہ 1000 مہینے تک بغیر کسی وقفے کے مسلسل عبادت ہی کرتا رہے. اور حدیث میں اس کی خاص وجہ بھی آئی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے یہ بات عرض کی تھی، یا رسول اللہ، ہم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں
ان کے بارے میں سنا ہے کہ ان کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھی. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تو خود قرآن نے فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام 1950 سال تک تبلیغ کرتے رہے. تو ان کی عمر 1000 سال کے قریب بیٹھی. 1000 سال کے قریب عمر ہوئی. 1000 سال عمر ہوئی حضرت نوح علیہ السلام. اور ان کی عمر 1000 سال ہوئی تو اس زمانے میں جو امتیں تھیں ان کی اپنی عمریں بھی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ تو پھر تو ہم بڑے گھاٹے میں رہے، کیونکہ اگر کسی شخص کی عمر 1000 سال ہے اور وہ 1000 سال تک عبادت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عبادت میں مشغول ہے، وہ 1000 سال تک اگر کر رہا ہے اور ہماری عمر ہے کل 60 سال 65 سال 70 سال، ہم 70 سال ہی میں دنیا سے چلے جائیں گے، تو ہماری عبادت کل 60-70 سال کی ہوئی اور پچھلی امتوں کے لوگوں کی عبادتیں 1000 سال اور 800 سال اور 900 سال. تو ان کی عبادتیں بڑھ گئیں، ہم ان کی برابری تو نہیں کر سکتے. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم نے تمہاری عمریں تو اتنی زیادہ نہیں کی، تمہاری عمریں تو کم ہیں، لیکن اس عمر میں ایک رات تمہیں ہم نے ایسی دے دی ہے کہ جو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے. تو اب اگر فرض کرو 12 سال، اپنی عمر کے 12 سالوں میں جو کوئی شخص لیلۃ القدر میں جاگنے اور لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا اہتمام کر لے تو وہ 1000 سال کی عبادت کے برابر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ شب قدر کی عبادت 1000 مہینے کے برابر ہے، بلکہ فرمایا 1000 مہینے سے بہتر ہے. 1000 مہینے سے بھی بڑھ گیا وہ شخص. یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اسی امت کو عطا فرمائی. البتہ جتنی بڑی نعمت ہے، جتنا بڑا انعام ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی جستجو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے کہ یہ نہیں کہ یہ اتنا بڑا انعام جو ہے بس وہ ایک بنا لقمہ ہے اور تم نے کھا لیا اور بس وہ 1 مہینے کا ثواب مل گیا. اس میں تھوڑا سا ابہام رکھا اللہ تعالیٰ نے. متعین طور سے نہیں بتایا کہ فلاں رات شب قدر ہے، لیکن یہ بتا دیا کہ آخری عشرہ جو ہے رمضان کا، اس کی طاق راتوں میں، یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، ان میں سے کسی جگہ ہوگی. یہ 5 راتیں ہیں، ان 5 میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوگی. اور روایات سے یوں معلوم ہوتا ہے، اکثر علماء کا بھی کہنا یہ ہے کہ یہ شب قدر بدلتی رہتی ہے ہر سال. کسی سال میں 21ویں شب میں آ گئی، کسی میں 23ویں میں آ گئی، کسی میں 25ویں میں آ گئی، کسی میں 27ویں میں آ گئی، کسی میں 29ویں میں آ گئی، بدلتی رہتی. اور اس کی تائید بھی ہوتی ہے روایات سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو اعلان فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کہ شب قدر اس رات ہوگی جس رات میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کروں گا. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ دیکھا تو 20 تاریخ کو، رمضان کی 20 تاریخ کو بارش شروع ہو گئی اور مسجد نبوی کے چھت جو ہے ٹپکنے لگی اور جو مصلی تھا وہاں پر کیچڑ ہو گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مغرب کی نماز پڑھائی اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھائی تو آپ کی پیشانی مبارک پر کیچڑ
لگی ہوئی. تو اس سے پتہ چلا کہ 21ویں شب اس سال میں 21ویں شب شب قدر تھی. بعض روایت والوں 27ویں تھی، 27ویں رات تھی. تو ان سب روایات کو مد نظر رکھنے کے بعد علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے، کسی سال میں 21ویں میں ہوگی، کسی میں 27ویں میں ہوگی، کسی میں 23 میں ہوگی. اور مقصد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جن لوگوں کو شب قدر کی فضیلت حاصل کرنے کا شوق ہو وہ ان 5 راتوں میں شب قدر کی تلاش کریں اور 5 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ان کو گزارنے کی کوشش کریں. تو یہ نعمتیں آ رہی ہیں، ان میں سے ایک رات تو گزر ہی گئی 21ویں شب، آج 23ویں ہے انشاءاللہ، پرسوں 25ویں ہوگی، اس کے بعد 2 رات کو 27ویں پھر 29ویں. اب یہ 4 راتیں باقی ہیں، ان کے اندر کوشش کر لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی عبادت ہو سکے اس کا اہتمام ہو. البتہ یہ بات میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور اب دوبارہ اس کی تاکید کرتا ہوں کہ بھائی عبادت بھی وہ کرنی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. یہ نہیں کہ میں نے اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی طریقہ بنا لیا اور اپنا شوق پورا کرنے کے لیے وہ کام کر رہا ہوں، وہ عبادت نہیں ہوتی. عبادت وہی ہے جو اللہ کے لیے ہو، اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اپنی طرف سے میں کوئی طریقہ گھڑ کے اس کے پیچھے چل کھڑا ہوں، یہ کوئی عبادت کا طریقہ نہیں. اب یہ رات اس کام کی ہے کہ انسان اس میں اپنے اللہ جل جلالہ سے رابطہ قائم کرے، اس سے تعلق قائم کرے، نفلیں پڑھے، قرآن پڑھے وغیرہ وغیرہ. اب لوگوں نے کیا کر لیا کہ یہ رات جو ہے تقریبات منعقد ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، دیگیں چڑھ رہی ہیں، دسترخوان بچھ رہے ہیں اور سب اسی انتظام میں ساری رات غائب گلہ ہو گئے. اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی تھا، اس کو ہم نے ان فضولیات میں ضائع کر دیا. یہ رات نہ جلسوں کی ہے، نہ جلوسوں کی ہے، نہ اجتماعات کی ہے، نہ تقریروں کی ہے، نہ دعوتوں کی ہے. یہ رات تو اس کام کی ہے کہ بندہ ہو اور اس کا اللہ ہو. گوشہ تنہائی میں انسان بیٹھا ہو، اپنے اللہ سے رابطہ قائم کیا ہوا ہو اور اپنے اللہ کی عبادت کر رہا ہو، نمازیں پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، دعائیں کر رہا ہو. یہ اس کام کے لیے ہے، نہ یہ کہ تقریبات میں اور دعوتوں میں اور ہلے گلے میں اس کو ضائع کر دیا جائے. یہ کوئی میلہ نہیں ہے، کوئی میلہ ٹھیلا نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی رات. تو کوشش کریں کہ تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنا پوری رات جاگ سکے سب سے اچھی بات ہے. پوری رات کوئی شخص نہ جاگ سکے تو جتنا بھی جاگ سکے، جتنا بھی وقت ملے وہ ٹھیک اللہ کی عبادت میں صرف کرے. عبادت کیا؟ اس میں افضل یہ ہے کہ نفلیں پڑھیں، اور بہتر یہ ہے کہ نفلوں میں لمبی لمبی صورتیں پڑھیں، لمبے رکوع کریں، لمبے سجدے کریں، اور رکوع اور سجدے میں جو مسنون دعائیں ہیں عربی والی اگر یاد ہوں تو وہ بھی مانگیں. جتنی ربنا، کسی اور نہیں آتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یہ تو ہر ایک کو آتی ہے. سجدے میں بھی مانگ سکتے ہو، رکوع میں بھی مانگ سکتے ہو، اور بھی مسنون دعائیں جو یاد ہوں وہ مانگ سکتے ہیں. سجدوں میں لمبے سجدے کریں، لمبے رکوع کریں. اور دوسرا تلاوت قرآن کریم کو جتنی ہو سکے وہ کریں. تیسرے دعائیں مانگیں، دعاؤں کی رات نہیں ہے. اور سب سے اچھی دعائیں وہ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، مناجات مقبول میں چھپی ہوئی ہیں، حزب الاعظم میں چھپی ہوئی ہیں. ان دعاؤں کو مانگے اور پھر اپنی ساری حاجات کو مانگے، اپنی ساری ضروریات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں. ساری حاجتوں کو پیش کر کے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مانگے. اور بھائی آج کل ہمارا ملک جو ہے بڑے
طوفانی مراحل سے گزر رہا ہے، اور اللہ بچائے ملک کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ مختلف خود غرض قسم کے لوگ اپنے دانت جو ہیں تیز کر رہے ہیں اس کو کھانے کے لیے. تو دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو شر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمیں حکومت عادلہ عطا فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی حکومت عطا فرمائے جو اس کے حکم پر چلنے والی ہو، امریکہ کے حکم پہ چلنے والی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ چلنے والی ہو. ایسی حکومت عطا فرمائے، اس کی دعا کریں. جن بحرانوں سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے عافیت کے ساتھ ملک کو نکال دے اور صحیح معنی میں اسلامی مملکت بننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا بہت اہتمام سے کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر پورا عالم اسلام ایک اضطراب میں، بے چینی میں مبتلا ہے، کفار کے ظلم و ستم سے ستایا ہوا ہے. کیا اسرائیل، کیا فلسطین، کیا افغانستان اور کیا عراق، سب میں کفار کا ظلم و ستم، کفار کے سازشیں، آپس کے خانہ جنگیاں، اس نے عالم اسلام کو تہوبالا کیا ہوا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے بارے میں بھی دعا کریں اور کچھ ساری حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کریں. اس طرح یہ راتیں گزارنے کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان کی قدر بھی پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے صحیح فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.